السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ آپ سب کو 21واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور رمضان کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بس اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری جتنی بھی عبادت ہیں ان سب کو قبول فرمائے اللہ پاک، آمین۔ تو جی آج کا ولاگ جو ہے میرا کچھ ایسا ہے کہ مجھے آج جانا تھا سکھر، اور یہ ولاگ جو ہے نا میرا 2 دن پہلے کا ہے، اور میں نے اس کی وائس اوور آج کی ہے کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تو میرے کو سکھر کیوں جانا تھا، کیونکہ جو ہمارے انکل ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا 40واں تھا، تو اس کے لیے ہم سب کو جانا تھا یہاں سے۔ تو ہماری فیملی جا رہی تھی، فیملی میں میری بہو، ہسبینڈ، دیور اور ہمارے کزن ہیں بڑے تایا کے بیٹے وہ۔ تو جی یہاں میری بیٹی نے جو ہے نا میرے سوٹ پریس کر دیے تھے۔ ہم لوگوں کو رات کو نکلنا تھا، ہماری بکنگ ہوئی ہوئی تھی آنے جانے کی سکھر ایکسپریس سے نا، تو بس اب ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا تھا۔ 11 بجے کی گاڑی تھی، 10 بجے گھر سے نکلنا تھا، تو میں نے اپنی تیاری کر لی تھی۔ اور یہاں پر جو تھا زیادہ ہم سامان نہیں لے کے جا رہے تھے، بس ایک ایک سوٹ ہم نے رکھا تھا، اور میرا عبایا بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے میں نے اپنا عبایا دھویا۔ تو جی بس روزہ کھولا ہے، اس کے بعد جو ہے نا بس ہم لوگ جو ہے بس اپنا سحری کا کھانا وغیرہ ہم نے اپنے ساتھ پیک کر لیا تھا، اور پانی رکھ لیا تھا تاکہ روزہ رکھ لیں گے ہم لوگ ٹرین میں، اور ہم لوگ نکل گئے تھے۔ اور سفر ہمارا کچھ ایسا رہا کہ آپ کو پتہ ہے غم کا سفر جو ہے نا وہ کٹتا نہیں ہے، اور جو خوشی کا سفر ہے وہ اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہم پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے سکھر ایکسپریس نے ہمیں 9 بجے جو ہے سکھر میں پہنچا دیا تھا۔ وہاں پر موسم ٹھیک تھا، نارمل تھا، جیسے کراچی کا موسم ہے ایسے ہی موسم تھا۔ اور یہ بس ہم پہنچنے والے تھے روڑی اسٹیشن، تو اس سے پہلے کا یہ کچھ منظر ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر۔ اور جب ہم سکھر پہنچ گئے تھے وہاں جا کے میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ وہاں پر جو تھا اچھا نہیں لگتا میں موبائل ہاتھ میں رہتی۔ اور جی جب ہم واپس آ رہے تھے، اسی دن کی ہماری واپسی تھی، تو یہ دیکھیں ہماری ٹرین کو جو حادثہ پیش آیا اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ہماری بوگی تھی وہ 10 نمبر تھی، اور جو 7 نمبر بوگی تھی اچانک سے ٹرین چل رہی تھی اور ایک دم سے دھماکے جیسی آواز آئی، اور اس میں سے پتہ لگا کہ اس جو بوگی ہے اس کے جو ہے نا ویل ہی نکل گئے تھے، اور جو ٹرین تھی بہت بڑے حادثے سے بچ گئی تھی۔ تو خیر رات کو 2 بجے تک انہوں نے یہ سارا کام کر دیا تھا، اور ٹرین تقریباً آدھے سے زیادہ خالی ہو چکی تھی، لوگ خوف کے مارے جو ہے نا ٹرین سے اتر گئے تھے۔ تو جی کراچی پہنچنے سے پہلے نا ٹرین جو ہے آدھے سے زیادہ خالی ہو گئی تھی، اور جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی یہی حال تھا کہ لوگوں کی اتنی زیادہ بکنگ نہیں تھی، برتھیں بہت زیادہ خالی تھی، اور جب واپس آئے جب بھی بہت زیادہ خالی تھی۔ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچے، دن کو تقریباً 11 بجے ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد آ کے ہم نے آرام کیا۔ میں تو تقریباً سو ہی گئی تھی، بچیوں نے پھر افطاری وغیرہ بنائی، اور اس کے بعد جب میں اٹھی نہ رہا تو پھر میں نے روزہ وغیرہ کھول کے مشین لگا لی تھی، میں نے کپڑے دھوئے تھے، اور یہ ٹائم جو ہے نا یہ سحری کا ہے، میں سحری بنا رہی تو جی سب اپنی اپنی روٹین پہ آ گئے تھے، اور میں اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ میں نے سحری وغیرہ بنائی، اس کے بعد بچوں کو اٹھایا، بچوں نے سحری کری، میں نے سحری کری، روزہ رکھا، نماز پڑھی، جو ٹائم ملا اس میں نے قرآن شریف پڑھا۔ اور کیونکہ میں وہاں تھی تو ایک دن میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا تھا تو میرا سپارہ رہ گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنا سپارہ مکمل کرا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹ گئی تھی کہ اب تھکاوٹ بھی ہے تھوڑی بہت ٹرین کی جو نا۔ تو جی اس کے بعد یہ صبح کا ٹائم ہے، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ رات کو سحری میں ہی نا میری بہو بھی اٹھ گئی تھی، تو اس نے کچن سارا صاف کر دیا تھا۔ اور جب ہم سکھر گئے نا تو میری نند نے جو ہے نا مجھ کو یہ گفٹ میں دیا ہے ڈائس، اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور یہ ڈائس کی شکل ہے، اس کی شیپ ہے، اور یہ نمکدانی ہے دونوں، اور بہت خوبصورت لگا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دکھایا تھا میں نے ان کو بتایا کہ بہت پیارا ہے، تو انہوں نے یہ مجھے کو گفٹ کر دیا کہ یہ آپ لے جائیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے گھر میں بنایا تھا اچار، اور ہلدی کا اچار اس نے بنایا تھا، کچی ہلدی کا اچار نا میری نند نے، تو وہ اتنے مزے کا تھا۔ جب میں وہاں تھی تو انہوں نے میرے کو دیا تھا کہ آپ بھابھی ٹرائی کریں، کھا کر دیکھیں کیسا ہے۔ جب میں نے کھایا تو مجھے واقعی بہت اچھا لگا، تو انہوں نے یہ اچار کی بوتلیں ہیں ادھر ہی سکھر کی، انہوں نے کیونکہ ان کے گھر بھی اچار کافی آتا رہتا ہے، تو انہوں نے انہی بوتلوں کے اندر مجھے ڈال کے پارسل دیا کہ آپ لے جائیں بھابھی۔ تو جی 21واں روزہ ہو چکا ہے، اور رمضان بھی خیر سے تیزی سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بڑوں کے لیے دعا کریا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے اور لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، اور جو دنیا سے ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔
اور جی یہ ہے کہ کچھ اندازہ نہیں تھا ہم لوگوں کو کہ انکل کا اس طریقے سے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ ابا کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، مطلب سب سے چھوٹے سے دوسرے نمبر کے بھائی تھے وہ، اور وہ ابا کو ہی دیکھنے آئے تھے کراچی ان کی طبیعت کے حوالے سے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور یہاں سے جانے کے دوسرے دن کے بعد اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا، اور ان کے اپنے بچوں کو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ ایسی ان کی طبیعت تھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو یا علیل ہو۔ اللہ کا شکر تھا بالکل ٹھیک تھے، اللہ پاک ان کی بہت زیادہ مغفرت فرمائے اور رب العزت ان کے درجات بلند کرے۔ تو میرا بلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔